मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मौजूद आमीन तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि दुआ वजीफा चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, जो मैं आपसे आज वजीफा शेयर करने जा रही हूँ वो आयतल कुर्सी का है, जिसके करने से आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, आपने देखा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसान ने नित नई चीजें इजाद कर ली हैं। ये सारी की सारी चीजें इंसान ने इसलिए इजाद की हैं कि इसको सहूलत मयस्सर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत तो काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन इन नई इजादात की वजह से इन सहूलतों के साथ साथ मुसीबतों का भी काफी सामना करना पड़ रहा है। इंसान गैर महफूज हो चुका है। आप जहाज की ही मिसाल देख लें, इंसान की तख्लीक है और जहाज में हजारों लोग सफर करते हैं। एक सहूलत है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह ना करे जहाज क्रैश कर जाता है तो एक साथ में कई 100 लोग मर जाते हैं। तो गोया ऐसा ही है कि इन इजादात की वजह से इंसान गैर महफूज हो चुका है। इंसान की जिंदगी बहुत ही गैर महफूज हो चुकी है। तो अपने आप को हिफाजत में लाना ये हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। क्या है कि अपने आप को हिफाजत में लाना ये हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि मैं और आप अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में रखें, कि मैं और आप अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में रखें। हम अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में किस तरह रख सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए एक बहुत ही आसान अमल भेजा है। हदीस मुबारका से भी हमें ये अमल मिलता है, और वो अमल क्या है? वो है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए नाज़िल की है। तो नाजरीन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, लेकिन बगैर समझे, बगैर जाने कि ये आयत बताती क्या है। क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आयतल कुर्सी तो पढ़ते हैं, लेकिन बगैर सोचे, बगैर समझे कि ये आयत हमें क्या बताती है। तो एक आयत, लेकिन इसकी फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस मुबारका हैं। हदीस के बारे में है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का एक ओहान और बुलंदी है, यानी हर चीज की बुलंदी होती है। कुरान पाक की बुलंदी सूरतुल बकरा है, और सूरतुल बकरा में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है, वो है आयतल कुर्सी। कि कुरान पाक में एक आयत है और वो क्या है कि तमाम आयतों की सरदार है। और वो कौन सी आयत है? आयतल कुर्सी। हजरत उबई इब्न कहफ से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू मुंजिर, अल्लाह की किताब में सबसे अफजल आयत कौन सी है? अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूल खूब जानता है। फिर आपने फरमाया, ए अबू मुंजिर, अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे बड़ी, सबसे अजीम आयत है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मुंजिर, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। यानी
یہ واقعی یہ آیت سب سے بڑی ہے، فضیلت والی آیت ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور جب سلام پھیر لیتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے میں اسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان دوں گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے، یا صدیقوں سے، یا اس بندے سے جس کے دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیات کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہوتی ہے۔ بس اپنے آپ کو آپ چیک کر لیں کہ آپ ان بندوں میں شامل ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم نماز کچھ سوچتے رہتے ہیں، نماز میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، جو ہی اسلام پھیرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے جب سلام پھیرتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ہے۔ لیکن جب انسان کا دین اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا کہ اس نے آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نکل جاتا ہے۔ اس گھر سے کیا ہوتا ہے کہ اس گھر سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ کچھ احادیث میں نے بیان کی ہیں آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں سحریاں اور افطاریاں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، کہ ہماری جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے قبولیت کے کون سے اوقات ہوتے ہیں؟ جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں اور افطاری کر رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ان اوقات میں جتنے بھی وظائف ہو سکیں تو ہمیں کر لینے چاہیے، کیونکہ پورے سال میں ہمیں یہ گھڑیاں پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوں گی، کیونکہ رمضان المبارک سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اعتبار کے حوالے سے آیت الکرسی کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سحری کے وقت آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ سحری کے وقت آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ جہاں پر آپ نے نفل ادا کیے ہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے جائے نماز پر کہ 3 دفعہ اول اور آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ میری جتنی بھی حاجات ہیں، میری جتنی بھی تمنائیں ہیں انہیں قبول فرما، اے اللہ اس کو ضرور پوری فرما۔ آپ یقین جانیں انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اسی طرح رو رو کر دعا مانگی اور اسی طرح یہ وظیفہ کیا تو میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ سال بھر آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی، سال بھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، سال بھر آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور سال بھر آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ آیت الکرسی جو ہے وہ عزت والی ہے، عظمت والی ہے، یہ بہت ہی اچھی عظیم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے جیسے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کچھ
چاہیں گے وہ عطا کرے گا، لیکن یقین کے ساتھ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پر یقین کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا وظیفہ سحری میں رہ جائے تو وہ افطاری کے 15-20 منٹ پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں تو ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، اور میری دعا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر پریشانی دور کرے اور ہر جائز خواہشات کو ہماری پوری کرے۔ اللہ حافظ۔